3 لفظ ایسے ہیں کہ جو ان کو مان لے دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ ابن قیم علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں آسمان کے نیچے کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں اتنی واضح نشانیاں ہوں، جس کے اندر بیان کیا گیا ہو بلندی کا راستہ کیا ہے، جتنا واضح طریقے سے قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے اندر موجود عجائب کبھی ختم نہیں ہوتے۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی افضل ترین آیت ہے جو انسان کی حفاظت کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نگہبان رہتا ہے۔ اگر انسان اس کی تلاوت کر لیتا ہے تو رات بھر اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ جو ہر نماز کے بعد اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو جنت میں جانے سے صرف یہ چیز روکے رکھتی ہے کہ وہ ابھی زندہ ہوتا ہے، ابھی وہ مردہ یا ابھی وہ اس پر موت نہیں آئی ہوتی۔ بقرہ کی آخری 2 آیات جو شخص پڑھ لیتا ہے ایک رات میں تو اس کو رات بھر کے شر سے بچا لیتی ہیں۔ 3 آیتیں ہیں، اگر انسان ان کی تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میری حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور میری کبریائی بیان کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو رحمان الرحیم ہے اور جو یوم جزا کا مالک ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ جو 10 آیتیں یاد کر لے سورۃ الکہف کی، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی عظیم ترین سورت ہے، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ شیخ الاسلام علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں میں نے دعاؤں پر غور کیا کہ کون سی دعا سب سے مفید ہے، تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ اللہ کی خوشنودی کا سوال ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ یہ سوال فاتحہ میں موجود ہے جہاں پہ انسان کہتا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ 2 چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو رات کے وقت نازل ہوئی، جن جیسی کوئی اور مفید چیز نہیں ہے بری چیزوں سے بچاؤ میں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کی آیات شفا ہے، ہر بیماری سے شفا ہے۔ ان میں ابو سعید خدری علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم ایک جگہ پہ سفر کے دوران رک گئے۔ ایک عورت آئی، اس نے آ کے کہا کہ ہمارا جو سردار ہے اس کو کسی سانپ نے ڈس دیا ہے، کوئی اگر آپ میں سے ہو جو اس کو دم کر دے۔ تو ہم میں سے ایک شخص نے جا کے اس پر فاتحہ کا دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ ابن قیم علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں میں اپنا علاج کیا کرتا تھا فاتحہ کے ذریعے، تو میں دیکھتا تھا کہ اس کا بہت بڑا اثر ہے، بہت بڑا فائدہ ہے۔ میں لوگوں کو بتاتا تھا کہ اس کے ذریعے بہت ساری بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، تو بہت سارے لوگ اس کے ذریعے شفا پا لیتے تھے۔ اس کی آیات سن کے بڑے بڑے سردار رو پڑتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھاتے تو اپنی تلاوت اس طرح کر نہ پاتے، لوگ ان کی تلاوت سن نہ پاتے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے